سنہری زلفوں کے مست سائے، نہ پھر وہ ٹھنڈی ہوائیں لوٹی، نہ پھر وہ بادل پلٹ کے آئے، نہ پھر کبھی شام کے نم آلود شعلہ زاروں پہ لڑکھڑائے۔ سنہری زلفوں کے مست سائے، سنہری زلفیں جو اڑ کے لہرا کے ایک شفق کو محل کی چھت سے گزر چلی تھیں، گزرتے جھونکوں کی سلطنت سے، جھکی میری سمت بھی نگاہوں کی تمکنت سے۔ میری قیام گاہ کی سمت جنوب مغربی، جس میں کی خار و خس کی ہے چھوٹی سی ایک جھونپڑی، اس کے در شکستہ پر پردہ ہے ایک پھٹا ہوا، چھید سے جس کے جاگ کے دیکھ رہی ہے آمنہ، گائے کا دودھ دو کر رکھ رہی ہے وہ آگ پر، میرے قدم کی چاپ پر آ گئی در پہ بھاگ کر، سہمی ہوئی کھڑی ہے وہ ساحرہ لطیف جاں، سانس سے اس کے لرزشیں پردہ در پہ ہے آیا، دیکھ رہی ہے وہ مجھے ہنستی ہوئی نگاہ سے، ہنستی ہوئی نگاہ کی تابش بے پناہ سے۔ اتنے میں تم آ گئیں، ایک ذرا تکلیف فرما کر پتہ لکھ دیجئے، میں نے تم سے وہ لفافہ لے لیا، جھجکا نہیں، بے دھڑک لکھ ڈالا میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، مختصر رنگین پتہ، گلگت میں گوہر خان کے نام، شکریہ جی کیسا، ایک ہستی نگہ زیر نقاب، ڈاک میں خط، تانگا ٹیمپل روڈ کو، قصہ تمام۔ اب یہ مسافت کیسے طے ہو اے دل تو ہی بتا، اب یہ مسافت کیسے طے ہو اے دل تو ہی بتا، کٹتی عمر اور کٹتے فاصلے پھر بھی وہی صحرا، شیشے کی دیوار زمانہ آمنے سامنے ہم، نظروں سے نظروں کا بندھن، جسم سے جسم جدا، اپنے گرد اب اپنے آپ میں گرتی سوچ بھلی، کس کے دوست اور کیسے دشمن سب کو دیکھ لیا، راہیں دھڑکی شاخیں کڑکی، ایک ایک ٹی سٹل کتنی تیز چلی ہے اب کے دھول بھری دکھنا، دکھڑے کہتے لاکھوں مکھڑے کس کس کی سینے، بولی تو ایک ایک کی ویسی پانی سب کی جدا، موت کتنی تیرہ و تاریک ہے ہوگی لیکن مجھ کو اس کا غم نہیں، قبر کے اندھے گڑھے کے اس طرف باہر اندھیرا کم نہیں، سرے بام لو آ گئی وہ سرے بام مسکراتی ہوئی، لیے اچٹتی نگاہوں میں ایک پیام خاموش، یہ دھندلی دھندلی فضاؤں میں انعکاس شفق، یہ سونا رستہ، یہ تنہا گلی، یہ شام خاموش، گلی کے موڑ پہ ایک گھر کی مختصر دیوار، بچھا ہے جس پہ دھندلکوں کا ایک دام خاموش، رہے بیاں کی طوالت میں لفظ چلتے نہیں، حکایت غم ہجرو وصال بانجھ ہوئی، ہنر کی آنکھ بھی محروم اشک ہے کب سے، ہر ایک سطح زمین خیال بانجھ ہوئی، مگر میں جب تیری تخلیق کے جہانوں میں، صحیفے شب رفتہ کے سب فسانوں میں، ہجوم نور عقیدت نظر میں بھر کے کبھی ذرا سی دیر کو بینائی روک لیتا ہوں، تو میرے ذہن کی سب بے ہنر زمینوں پر بشارت سفر انقلاب ہستی کا ایک ایسا سلسلہ بے نشان کھلتا ہے، یقین اوڑھ کے جیسے گمان کھلتا ہے، بنے یہ زہر ہی وجہ شفا جو تو چاہے، خرید لوں میں یہ نقلی دوا جو تو چاہے، یہ زرد پنکھڑیاں جن پر کی حرف حرف ہوں میں، ہوائے شام میں مہکیں ذرا جو تو چاہے، تجھے تو علم ہے کیوں میں نے اس طرح چاہا، جو تو نے یوں نہیں چاہا تو کیا جو تو چاہے، جب ایک سانس گھسے ساتھ ایک نوٹ پسے، نظام زر کی ہنسی آسیا جو تو چاہے، بس ایک تیری ہی شکم سے روح ہے آزاد، اب اسیر کمند ہوا جو تو چاہے، ذرا شکوا دو عالم کے گنبدوں میں لرز، پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ جو تو چاہے، سلام
رہے تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے، جو تیرے باغ میں مزدوریاں کریں امجد، کھلیں وہ پھول بھی ایک مرتبہ جو تو چاہے۔ صدیوں سے راہ تکتی ہوئی گھاٹیوں میں تم ایک لمحہ آ کے ہنس گئے، میں ڈھونڈتا پھرا ان وادیوں میں برف کے چھینٹوں کے ساتھ ساتھ، ہر سو شرر برس گئے، میں ڈھونڈتا پھرا، راتیں ترائیوں کی تہوں میں لڑھک گئیں، دن دلدلوں میں دھس گئے، میں ڈھونڈتا پھرا، راہیں دھوئیں سے بھر گئیں، میں منتظر رہا، قرنوں کے رخ جھلس گئے، میں ڈھونڈتا پھرا، تم پھر نہ آ سکو بتانا تو تھا مجھے، تم دور جا کے بس گئے، میں ڈھونڈتا پھرا۔ میں نے اس کو دیکھا ہے اجلی اجلی سڑکوں پر ایک گرد بھری حیرانی میں، پھیلتی بھیڑ کے اوندھے اوندھے کٹوروں کی طغیانی میں، جب وہ خالی بوتل پھینک کے کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے، دنیا اس کو گھورتی ہے، شور سلاسل بن کر گونجنے لگتا ہے، انگاروں بھری آنکھوں میں یہ تن سوال، کون ہے یہ جس نے اپنی بہکی بہکی سانسوں کا جال بام زماں پر پھینکا ہے، کون ہے جو بل کھاتے ضمیروں کے پرپیش دلکوں میں، روحوں کے افریت قدوں کے زہر اندوز محلکوں میں لے آیا ہے یوں بن پوچھے اپنے آپ، اینک کے برفیلے شیشوں سے چھنتی نظروں کی چاپ، کون ہے یہ گستاخ تاخ تڑاخ، کاش میں تیرے بن گوش میں بندہ ہوتا، رات کو بے خبری میں جو مچل جاتا میں، تو تیرے کان سے چپ چاپ نکل جاتا میں، صبح کو گرتے تیرے زلفوں سے جب باسی پھول، میرے کھو جانے پہ ہوتا تیرا دل کتنا ملول، تو مجھے ڈھونڈتی کہ شوق سے گھبراہٹ میں، اپنے مہکے ہوئے بستر کی ہر ایک سلوٹ میں، جو ہی کرتی تیری نرم انگلیاں محسوس مجھے، ملتا اس گوش کا پھر گوشے مانوس مجھے، کان سے تو مجھے ہرگز نہ اتارا کرتی، تو کبھی میری جدائی نہ گوارا کرتی، یوں تیری قربت رنگی کے نشے میں مدہوش، عمر بھر رہتا میری جاں میں تیرا حلقہ بگوش، کاش میں تیرے بنگوش میں بندہ ہوتا۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو، ہواؤں میں لہراتا آتا تھا دامن کہ دامن پکڑ کر بٹھا لے گی مجھ کو، قدم ایسے انداز میں اٹھ رہے تھے کہ آواز دے کر بلا لے گی مجھ کو، مگر اس نے روکا نہ مجھ کو منایا، نہ دامن ہی پکڑا نہ مجھ کو بٹھایا، نہ آواز ہی دی نہ واپس بلایا، میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا، یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا میں۔ اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے، ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے، جس طرح ہنس رہا ہوں میں پی پی کے گرم اشک، یوں دوسرا ہنسے تو کلیجہ نکل پڑے، ایک تم کہ تم کو فکر نشیب و فراز ہے، ایک ہم کہ چل پڑے تو بہرحال چل پڑے، ساقی سبھی کو ہے غم تشنا لبی مگر میں ہے اسی کے نام پہ جس کے ابل پڑے، مدت کے بعد اس نے جو کی لطف کی نگاہ، جی خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے، جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو ساتویں آسمان سے لے کر تحت الصراط تک کو بھر دیتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان المبارک کی پہلی رات نازل ہوئے، تو رات شریف رمضان المبارک کی 7ویں، انجیل شریف 14ویں،
جبکہ قرآن کریم 25ویں رات نازل ہوا۔ وہ 7ویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔